دوست احباب، میں ہوں زرناب سنجسکانی، آپ کے سامنے لائے ہیں ایک نئی ویڈیو۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک ویڈیو جماعت داہم کے پرچوں کے حوالے سے بنائی تھی، اردو کے پیپر کے حوالے سے۔ تو اس میں سے الحمدللہ میں نے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا تھا کہ یہ 70+ جو ہے نا، انشاءاللہ آپ کا پیپر یہیں سے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ مارننگ کا پیپر جو تھا وہ تقریباً 90% جو تھا وہ وہیں سے ہی بنا۔ سیکنڈ ٹائم کا جو پیپر تھا وہ بھی جماعت داہم کا 100% پیپر وہیں سے آیا ہے۔ اب ہم جماعت داہم کے لیے ایک نئی ویڈیو لائے ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو جماعت داہم کے طلباء کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہم لائے ہیں سامنے، جس میں دیکھیں جماعت ناہم کے طلباء کے لیے پہلے ہم نے داہم کے لیے بنائی تھی، اب جماعت ناہم کے طلباء کے لیے لائے ہیں۔ یہ لازمی ایک دفعہ ان کو دیکھ لیجئے، تقریباً 100% جو ہے نا آپ کا پیپر یہیں سے ہی بنے گا۔ تو یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم اسباق، اہم نظمیں اور غزلیں، گرامر کے جو پورشن ہیں وہ یہاں ہم لوگ بتا رہے ہیں آپ کو۔ یہاں دیکھیں جی، اہم خلاصے کے حوالے سے جو اہم سبق ہیں، اہم اسباق ہیں وہ دیکھ لیں۔ ہجرت نبوی ہے، کاہلی ہے، پنچایت ہے جی، تو یہ آرام و سکون ہے۔ اس کے علاوہ لہو اور قالین ہے، قدر ایاز، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، شاعروں کے لطیفے۔ یہ جو ہیں سبق خلاصے کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ سبق ہیں۔ آپ اگر ان کو تیار کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 کے 2 خلاصے انہی میں سے آ جائیں۔ چوائس ہوتی ہے، ایک کرنا ہوتا ہے، تو 2 نہ آئے تو ایک ضرور ہی ان میں سے آئے گا۔ تو یہ آپ نے لازمی تیار کر کے جانے ہیں امتحانی نقطہ نظر سے۔ پھر نثر پاروں کے حوالے سے جو اہم اسباق ہیں، ہجرت نبوی ہے، مرزا غالب کے عادات و خصائل، کاہلی، نسوح اور سلیم کی گفتگو، پنچایت، لہو اور قالین، امتحان، قدر ایاز۔ یہ اسباق جو ہیں یہ نثر پاروں کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں سے اکثر آپ کے بورڈ کا پیپر بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اشعار کی تشریح کے حوالے سے اہم نظمیں جو ہیں وہ اس دفعہ نعت، برسات کی بہاریں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ان 3 نظموں کو تیار کر لیں۔ ان میں سے آپ کا بورڈ کا پیپر اس دفعہ بنے گا۔ اس کے علاوہ اشعار کی تشریح کے حوالے سے اہم غزلیں ہیں۔ میر تکی میر کی ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ اسی طرح حیدر علی آتش کی یہ ہے، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ پھر اسی طرح بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں۔ تو یہ دیکھیں یہ 3 غزلیں ہیں، ایک چوتھی ہے مرزا غالب کی، وہ پچھلے سال آ چکی ہے۔ اس دفعہ ان 3 غزلوں کے چانسز ہیں کہ ان میں سے اشعار آپ کے آ جائیں۔ تو آپ ان تینوں کو تیار کر لیں اچھے طریقے سے۔ آپ کے اشعار جو ہیں 3 حصہ غزل میں سے 3 آتے ہیں اور 2 کرنے ہوتے ہیں، اور حصہ نظم میں سے 4 اشعار آتے ہیں، 3 کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو تیار کر لیں، موسٹلی آپ کا سارا جو پیپر ہے یہ یہیں سے ہی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی امتحانی نقطہ نظر سے جو اہم درخواستیں ہیں، یہ درخواست اور خطوط کا یعنی متبادل کویشچن ہوتا ہے، یعنی اس میں یا کا آپشن موجود ہوتا ہے، یا آپ درخواستیں لکھیں یا پھر درخواست لکھ سکتے ہیں یا خط لکھ سکتے ہیں۔ تو درخواست کے حوالے سے جو اہم درخواستیں ہیں، ضروری کام کے لیے چھٹی کی درخواست، بیماری کی درخواست، ہیڈ ماسٹر کے نام فیس معافی کی درخواست، سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست، محلے کی صفائی کے لیے درخواست، ڈاکیے کی شکایت، راشن ڈپو کی ناقص کارکردگی کے خلاف فوڈ کنٹرولر کے نام درخواست۔ یہ درخواستیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے ان میں سے کوئی ایک آپ کی اس دفعہ آ جائے گی درخواست۔ یا اس کے متبادل اگر خط کرنا چاہتے ہیں تو یہ خطوط بھی میں نے لکھ دیے ہیں کہ ان میں جو اہم خطوط ہیں، ویسے تو 25 خطوط ہیں لیکن ہم نے یہاں جو موسٹ امپورٹنٹ 14 خط ہیں ان میں ان کے عنوانات یہاں درج کر دیے ہیں۔ والد صاحب کے نام خط، سکول میں امتحانی نتیجہ کی رودات بیان کرنا، والدہ کے نام خط، خیریت دریافت کرنے اور موسم گرما کی تعطیلات کا ذکر، بڑے بھائی کے نام خط، خیریت کی اطلاع میں تاخیر کی وجہ معلوم کرنے اور خط لکھنے کا تقاضا کرنے کے لیے، چچا کے نام خط، مزاج پرسی اور چچی کی بیماری پر تشویش ظاہر کرنا، چھوٹے بھائی کے نام خط، اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے نصیحت، دوست کے نام خط، جہیز اور شادی کے موقع پر بے جا اسراف کی مذمت کرنا، بڑے بھائی کے نام خط، چھوٹے بھائی چھٹیوں کے پروگرام کا ذکر،
بہن کے نام خط تاریخی عمارت کی سیر کا حال، دوست کے نام خط ادھار دی گئی رقم کی واپسی کا تقاضا، مالک مکان کے نام خط مکان کی مرمت کے لیے، استاد کے نام خط اپنی کسی مشکل میں رہنمائی کے لیے، تاجر کتب کے نام خط اپنی چند پسندیدہ کتابیں منگوانے کے لیے کسی پبلشر کے نام خط، چھوٹے بھائی کے نام خط پڑھائی کی تلقین کے لیے، چھوٹے بھائی بہن کے نام خط امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ 14 خط ہیں۔ اگر آپ درخواستیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے خیال میں 7-8 بنتی ہیں، 7 بنتی ہیں۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 14 ہیں۔ یہ ویسے 25 ہیں اور درخواستیں 9-10 ہیں، ان میں سے 7 زیادہ امپورٹنٹ ہیں، باقی جو ہے 2-3 غیر اہم ہیں۔ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ان میں سے آپ کا پیپر جو ہے بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اہم مکالمے جو ہیں، طبیب اور مریض کے درمیان مکالمہ، دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ، دو ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ، درزی اور گاہک کے درمیان مکالمہ، استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ، ہوٹل مینیجر اور گاہک کے درمیان مکالمہ۔ تو یہ جو اہم مکالمے ہیں، مکالمے اور کہانی میں چائس ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے خط اور درخواست میں چائس تھی، تو یہ اگلا سوال ہے، تو اس میں بھی ایسے یہ آپ کا سوال ہوتا ہے 5 نمبر کا۔ تو یہاں ان میں بھی چائس ہی ہے، مکالمہ لکھیں یا کہانی لکھیں۔ تو آپ کی مرضی ہے۔ مکالمے کے لیے یہ امپورٹنٹ عنوانات ہیں، اگر یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کہانی یاد کرنا چاہتے ہیں تو کہانی کے لیے یہ عنوانات اہم ہیں۔ جس کا کام اسی کو ساجے، سچ کی برکت، جھوٹ کی سزا، اتفاق میں برکت، دودھ میں پانی، ہرنے کی دعا، نا اتفاقی کا انجام، عقل مند بیوی، ایسے کو تیسا، گیدڑ کی مکاری، شیر کا گھر، قوم کی خاطر ایثار۔ تو یہ اہم کہانیاں ہیں۔ یہ اگر آپ یاد کر لیں تو ویسے آپ کی 25 کہانیاں ہیں، تو یہ امپورٹنٹ جو ہیں ان میں ہم نے یہاں لکھ دی ہیں۔ یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر یہیں سے فرسٹ ٹائم کا اور سیکنڈ ٹائم کا یہ سارا یہیں سے اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حصہ گرامر جو ہے اس میں شعری اصطلاحات، قافیہ، ردیف، مطلب، مقطع، یہ شرح سرمایہ میں اضافی MCQs بنے ہوئے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ معروضی آپ کی یہاں ان پورشن سے آنی ہے، یہ سارے سے حصہ گرامر کے جو پورشن سے یہاں سے آپ کی معروضی کا یعنی 4 نمبر کی معروضی یہاں سے آنی ہے۔ ان کی مرضی ہے وہ شعری اصطلاحات میں سے اٹھا کے دے دیں، علم بیان میں سے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، یہ 4-5 آپ کے ٹاپک میں جماعت نحو کے شامل ہیں، تو ان میں سے بھی آ سکتی ہیں۔ واحد جمع میں سے 1-2 آ جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 542 آپ کی جو ہے 542 جو ہے نا صفحہ نمبر، یہ آپ کی شرح سرمایہ پر موجود ہے، تو وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ تذکیر و تانیث آپ کی ہیلپنگ بک 566 صفحہ نمبر پر ہے۔ یہ آپ کی جو ہے شرح سرمایہ پر موجود ہے صفحہ نمبر، اس کی ترتیب کے حوالے سے۔ مترادف الفاظ جو مترادف ہوتے ہیں، یہاں سے بھی MCQs بنتے ہیں، یہ 577 صفحہ نمبر پر موجود ہے۔ متضاد الفاظ، تو یہ ان میں سے آپ کی 4 نمبر کی معروضی بننی ہے اس پورشن میں سے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں، معروضی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے معروضی میں سے اس کے علاوہ باقی آپ کی 15 نمبر کی معروضی ہوتی ہے، 4 نمبر کی یہاں سے آئے گی، 11 نمبر کے معروضی جو ہے وہ آپ کے حصہ جو نثر ہے جیسے اسباق ہیں، ان کے آخر پر ان کی مشق میں مصنفین کا تعارف، وہاں سے آپ کی معروضی بنے گی۔ اس کے علاوہ حصہ نظم میں سے بھی آپ کی معروضی بن سکتی ہے، شاعر کے تعارف میں سے بھی، مشق میں سے بھی، اور مشق کے آخر پہ اضافی MCQs جو ہوتے ہیں شرح سرمایہ میں، وہ بھی آپ نے، اور جو بورڈ کے حوالے سے مختلف پیپر میں آئے ہوئے MCQs ہیں اسباق میں سے، نظموں میں سے اور غزلوں میں سے، وہ بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے، وہاں سے بھی آپ کی معروضی بنتی ہے۔ معروضی کو آپ اگر کور کر لیتے ہیں، 15 نمبر معروضی میں سے ہوتے ہیں، اگر اس طریقے سے یہ آپ اگر اس کو تیار کر لیں، اور جو پریزنٹیشن ہم نے جماعت نحو کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور اسی طرح مثالی پرچہ حل کریں، تو انشاءاللہ آپ 70+ مارکس لے سکتے ہیں اردو کے پیپر میں۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے، اللہ پاک تمام اسٹوڈنٹ کو کامیاب کرے۔ باقی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔